پڑھیے امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحمد بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عام هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا محبة الحسين عليه السلام، اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ درود پڑھی محمد وآل محمد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا ہے رب العزت منتظمین کی صفحہ باتوں بچھائی آپ احباب کی تشریف آوری، عزاداروں کی عزاداری اور حقیل کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجالس اور جلوس کا جہاں جہاں دنیا میں سلسلہ جاری ہے اور عزاداران مظلوم کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، عزاداری منعقد ہو رہی ہے، تمام عزاداران کو شر شیطان اور شر دشمنان سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اور ہماری روحوں کو بھی کربلا والوں کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان دین و دشمنان عزاداری کو بھی استحقاق فرمائے۔ وارث زمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔
اس پاک ذکر کا صدقہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً بانیان عشرہ کے جملہ مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 13 جو ہمارا موضوع سخن تھا۔ جناب لقمان حکیم اپنے فرزند کو نصیحت فرما رہے ہیں اور موعظہ فرماتے ہوئے یہ بات اس کو یاد کروا رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے کسی واعظ کا ہونا ضروری ہے، اور کئی ایک ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تجھے کوئی واعظ نہیں ملتا کن لنفسک واعظا، کہ تو اپنے آپ کا خود واعظ بن جا۔ اور انسان کے لیے، انسان کے اندر اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو واعظ اور اپنے آپ کو نصیحت اور موعظہ کر سکتا ہے۔ جس طرح انسان جو ہے وہ اپنے گناہ اور نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی ہوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی چھوٹی چیز درج ہونے سے رہ گئی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز۔ تو ارشاد ہوگا کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود یاد کر تو نے یہ کام کیے ہیں یا نہیں کیے، اور حساب کرنے کے لیے تو خود اپنے لیے کافی ہے۔ تو خود یاد کر لے تو معلوم ہوگا کہ تو نے یہ کام کیے ہیں۔ انسان خود اپنا واعظ بنے، اور یہ محاسبہ نفس جو ہے اسی وجہ سے محاسبہ ہے کہ انسان روزانہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق علی کل مسلم یعرفنا، ہر وہ مسلمان کہ جو ہم اہل بیت سے کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے معرفت اہل بیت ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس پر حق ہے کہ ہر روز اپنے خواب یعنی بستر خواب پر جاتے ہوئے اور سونے سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرے اس دن میں جو کچھ کیا۔ اگر اس نے اچھے اعمال زیادہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استزاد منہا، اللہ تعالیٰ سے مزید اچھے اعمال حل کرنے کی توفیق مانگے، اور اگر گناہ زیادہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور ساتھ یہ توفیق مانگے کہ کل گناہوں سے مجھے بے دست و پا کر دینا، کل گناہ کرنے کا مجھے موقع نہ دینا۔ تو یہ محاسبہ بھی انسان کے لیے خود اپنے لیے واعظ ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک اعرابی آتا ہے، اصحاب بھی موجود ہیں۔ اعرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اسلام سمجھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، اسلام سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پیغمبر سورہ زلزال کی آخری 2 آیات کی تلاوت فرماتے ہیں کہ تو اسلام سمجھنے آیا ہے تو یہ 2 آیات سن لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ یہ 2 آیات سن کے عرض کرتے یا رسول اللہ واقعاً ایسا ہوگا کہ ہر عمل کا اجر ملے گا؟ فرمایا یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ تیرا رب لا یذل ربک ولا ینسا، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے، بلکہ اس کو تو ہر شے یاد ہے۔ اس نے تو خود سب سے بڑا گواہ ہے، باقی بھی گواہ موجود ہیں ہمارے اعمال کے، تو یقیناً ایسا ہوگا۔ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا۔ ان 2 آیتوں کے نتیجے میں مجھے اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا۔ اپنے سواری پہ بیٹھا اور واپس چلا گیا۔
اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ بڑا عجیب آدمی تھا، آیا تو اسلام سمجھنے تھا، 2 آیتیں سن کے یہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، عاد فقیہا، فقیہ اور عالم بن کے یہاں سے لوٹا ہے۔ اگر سمجھنا چاہے انسان تو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے ایک آیت ہی، ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اتنی زندگی ہو گئی مجالس میں سنتے، کاش ہماری زندگی میں بھی وہ ایسا جملہ کوئی آئے کہ جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے، جو ہمیں گناہوں کی عادت چھوڑا دے، جو ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بنائے۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ہماری تقدیر بدلنے والا۔ بڑے بڑے لوگوں نے تقدیر بدلی ہے اپنی، بڑے بڑے لوگوں نے۔ یہ میں جناب اور کا واقعہ جو ذکر کر رہا تھا 2 یا 3 مجلس پہلے، یہ امام حسین علیہ السلام کا اس کو کہنا ثقلت کا امک یا ہر، امام حسین علیہ السلام کی جھڑکی ہر کا کام کر گئی۔ ہر کا جو بیڑا پار ہوا امام حسین علیہ السلام کی جھڑکی نے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس نے جو عمل کیا کہ میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیقات میں اضافہ کیا اور وہ یزیدی سے حسینی بنا ہے۔ تو انسان کی جو ہے وہ قسمت بدلنے کے لیے فقط ایک جملہ ہی وہ کافی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جملہ یہ کوئی جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہو یا اہل بیت علیہ السلام کے فرمان ہو۔ کسی عام شخص کا جملہ بھی انسان کو جو ہے وہ انسان کی زندگی پہ اثر ڈال سکتا ہے۔ فقط یہ ہے کہ انسان کا اگر دل زندہ ہے، دل کے اندر ابھی کوئی رمق حیات باقی ہے، تو دل جو ہے اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ امیر المومنین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے وہ مستدرک میں یہ روایت موجود ہے۔ لوگ اپنی زندگی ظاہر بدلنے کی ہر بندہ کوشش کرتا ہے، ہر بندہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی آباد ہو اور ہماری آخرت بھی آباد ہو، دنیا کی کامیابی بھی ملے اور آخرت کی بھی کامیابی ملے، اور یہ قرآن کا طریقہ کار ہے۔ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ، اور یہ دعا مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ مجھے دنیا میں فضل بھلائی عطا فرما، فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہم نہیں رکھتے، کیونکہ وہ چاہتا ہی دنیا تھا۔ لیکن دوسرے لوگ کے جو واقعاً کامیاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ اور میں کہتا ہوں کہ جامع ترین دعا ہے۔ طواف کرتے ہوئے ہمارے جو ہے وہ جو تھے سالار علامہ اخلاقی صاحب، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بہترین دعا تو یہ ہے کہ دنیا کی بھلائیاں بھی اس میں ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں۔ یہ دعا جو ہے، باقی طواف کی دعائیں کریں اور جب وہ ختم ہو جائیں اور طواف جاری ہو تو یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ دنیا کی بھلائی دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ جہنم سے اگر نجات مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار قرآن نے داخل جنت ہونا قرار دیا ہے، جہنم سے بچنا کامیابی کا معیار قرار دیا ہے۔ امیر المومنین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں، توجہ چاہوں گا میں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، فقال، عرض کرتا ہے، علمنی عملا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ عمل کروں تو مجھے اس کے نتیجے میں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ تو کہتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی ورد بتائیں، پریشانیاں ٹل جائیں، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچوں کی تعلیم کے معاملات ہیں، اخلاق کے معاملات ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، تو کوئی اس طرح کی چیز بتائیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی جو ہے وہ تعویذ دیں، کوئی دم کریں۔ حضرت کی خدمت پہ آیا اور عرض کرتا ہے کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو میں عمل تو ہو ایک، بندہ بڑا سمجھدار تھا، عمل ہو ایک اور یعنی دوا ایک ہو اور 6 بیماریاں میری ختم ہو جائیں۔
جس طرح خاتون گئی نا ڈاکٹر کے پاس دانت دکھانے، تو دانت کا جب کر چکا تو کہتی ہے میری آنکھیں بھی چیک کر دو، تو اس نے کہا میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، آنکھوں کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا۔ یہ جب اس نے آپ ہی کہا نا کہ میں جو ہے وہ 6 کام میرے ہو جائیں، اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سے کام کرنا چاہتا تھا، سب سے پہلے کہتا ہے کہ پہلا کام یہ ہو علمنی عملا یحبنی اللہ علیہ، کہ اس کے نتیجے میں اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میں محبوب خدا بن جاؤں۔ دوسرا کام ہو وَيُحِبُّنِ الْمَخْلُوقُونَ، میں فقط اللہ کی نظروں میں محبوب نہ بنوں بلکہ مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، یہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تیسرا کام اس کے بدلے میں کیا ہو وَيُسْرِيَ اللَّهُ مَالِي، اللہ تعالیٰ مجھے ثروت مند بنا دے، میرے مال میں بھی اضافہ کر دے۔ یعنی عمل ایک ہے اس کی نظر میں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا عمل ملے اللہ بھی محبت کرے، مخلوق بھی محبت کرے، مال بھی زیادہ ہو، وَيَصِحَّ بَدَنِي، اور میرے بدن میں بھی صحت ہو، صحت بدنی بھی مجھے عطا ہو جائے، بیماریوں سے بھی مجھے نجات مل جائے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور پھر کہتا ہے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ وَيُطِيلُ عُمْرِي، اور مجھے طول عمر عطا ہو، جلدی جو ہے وہ موت مجھے نہ آئے۔ اور پانچواں جو اس کی خواہش ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان ساری خواہشوں سے بڑی خواہش ہے، کہتا ہے وَيَحْشُرُنِي مَعَكَ، چھٹا کام یہ ہو کہ اللہ مجھے آپ کے ساتھ معشور فرمائے۔ تو حضرت نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر بیماریاں 6 ہیں تو عمل بھی 6 کرنے پڑیں گے، عمل ایک نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ ہذہ 6 خصال، یہ 6 کام ہیں، 6 تیرے مطالبات ہیں، تحتاج الی 6 خصال، اس کے لیے ضرورت بھی 6 چیزوں کی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جو تو چاہتا ہے نا کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، سب سے پہلا کام تھا کہ ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اذا اردت ان يحبك اللہ فخفه واتقه، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے محبت کرے تو اپنے دل میں خوف خدا رکھ اور تقوی اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ساری مخلوق سے اللہ اپنی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کے احسان اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ پوری کی پوری مخلوق ایسی ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اللہ محبت نہ کرتا ہو، تاکہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو واقعہ میں عموماً گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سے کہا تھا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اس کو خود لے کے آئے تھے اپنے دسترخوان پہ، تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو میں کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر اٹھ جا، اگر اللہ کو تو نہیں مانتا تو پھر میرے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کٹ گیا، جب محبوب کے ساتھ رابطہ کٹ جائے نا تو محسوس ہوتا ہے، اور یہ انہی کو محسوس ہوتا ہے کہ جن کے نزدیک اس رابطے کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب محسوس کیا کہ رابطہ کٹ چکا ہے، ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم اس وجہ سے رابطہ کٹ چکا ہے کہ تو نے جو کام کیا، فرمایا کہ اگرچہ وہ کافر تھا، اگرچہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن بندہ تو میرا تھا، بندہ تو میرا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں ایک شخص ملتا ہے، عرض کرتا ہے کہ موسیٰ اپنے رب سے راز و نیاز کرنے جا رہے ہیں، میری بھی ایک جو ہے وہ ایک سفارش ہے، میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، اور سفارش یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے، اللہ سے آپ فقط یہ پوچھ دیں کہ کیا وہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ ہے، اور اب نہیں، ایک مرتبہ نہیں، میں ہزاروں مرتبہ اس پر اصرار بھی کر چکا ہوں، تو کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ فقط یہ پوچھئے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہ، باقی باتوں کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اب کلام ہوئے
تو عرض کی کہ بار اللہ تیرا ایک بندہ ہے وہ یہ پوچھ رہا تھا تو کیا اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے معافی کی؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میرے اس بندے کو جا کر کہنا کہ میں نے تیرے اس سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ جو گناہ اس نے کئی ہزار مرتبہ کئی 100 مرتبہ کیا تھا نا، وہ تمام کے تمام جتنی تعداد تھی اس گناہ کو میں نے اس سے معاف کر دیا ہے، لیکن میرے بندے سے یہ کہنا کہ مجھے تجھ سے گلہ ہے۔ اور گلہ کیا ہے؟ مجھ پروردگار کو اس سے گلہ یہ ہے کہ تجھے اپنا گناہ ذکر کرنے کے لیے موسیٰ نظر آ گیا اور میں اللہ تجھے نظر نہیں آیا۔ اللہ اپنی گناہگار مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو مجھ سے کہتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں تیرے گناہ موسیٰ پہ بھی علم نہ آنے دیتا اور تیرے گناہ کو معاف کر دیتا، مجھے تجھ سے یہ گلہ ہے۔ اپنی مخلوق سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت کے جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے محبت، اپنی محبت کے قابل ہونے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ اس میں سب سے عظیم فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو میں مصطفیٰ کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کرو۔ اگر تم میرے مطیع اور میرے متبع ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اتباع مصطفیٰ، اتباع رسول انسان کو فقط محب خدا نہیں بناتی بلکہ محبوب خدا بناتی ہے۔ اور خوف خدا، خشیت الہی ایک ایسا جوہر ہے، کبھی دعا کرنی چاہیے کہ میرے دل سے خوف خدا ختم نہ ہو۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ معاملہ الٹ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، مثلا اگر ایک انسان کسی چیز سے خوف کھاتا ہے نا، اس سے دور ہوتا ہے، اور جتنا کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے اتنا اسے خوف کھاتا ہے۔ لیکن اللہ کے خوف کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ جتنی اس کی پہچان ہوتی جائے گی، جتنی اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، انسان کا خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ انسان جتنا اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس کا خوف، اس کے خوف میں اضافہ ہوتا چلے گا، اور جتنا دور ہوگا اتنا وہ بے خوف ہو جائے گا، بے خوف ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہمارے سب سے بڑی جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اندر سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑے امان میں سمجھتے ہیں۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا، جتنی معرفت زیادہ ہوگی، اس کی خشیت اور اس کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ کا خوف اور باقی چیزوں کے خوف میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے باقی چیزوں کا خوف انسان کو ان چیزوں سے دور کرتا ہے، اللہ کا خوف انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب دیکھیے وہ ہستی کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام، کبھی آپ کو مجھے وضو کرتے ہوئے یہ کیفیت ہوئی کہ وضو کر رہے ہیں اور کب کبھی تاری ہو گئی ہے، مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غش کھا کر گر گئے ہیں۔ کس نے پوچھا مولا آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، اس طرح کی حالت؟ فرمایا کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں میری ایسی حالت ہوتی ہے۔ کبھی آپ کی میری حالت نہیں ہوئی؟ کیوں کہ وہ معرفت نہیں ہے، اس منزل پہ نہیں ہے کہ جس منزل پہ امام علیہ السلام تھے۔ تو خوف خدا، فرمایا کہ فخف ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے محبت کرے، فخف ہو، اس کا خوف اپنے دل میں رکھ، واتقہ، اور اس سے اور اس کا تقوی اختیار کر۔ دوسری چیز امام علیہ السلام نے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ وَارْفِضْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور اگر تو چاہتا ہے کہ مخلوقات بھی تجھ سے محبت کریں، دو کام کر، احسن الیہم، ان کے ساتھ نیکی کیا کر، مخلوق خدا کے اوپر احسان کیا کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن سے ایک مصیبت کو دور کرنا، تنفیس قربت المؤمن احب الی من حجۃ وحجۃ وحجۃ الی عشرۃ حج، کہ امام علیہ السلام نے
فرمایا کہ ایک مومن کی ایک مصیبت کو دور کرنا، تنفیس و قربت المومن، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس مصیبت کو اس سے ٹال دینا، کوئی ایسا کام کرنا کہ اس کی مصیبت ٹل جائے اور ختم ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک حج سے بہتر ہے، پھر فرمایا دوسرے حج سے بہتر ہے، پھر تیسرے، حتیٰ کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے گنا، امام علیہ السلام نے 10 حج گنے، ایک مومن کی قربت اور اس کی مصیبت کو دور کرنا 10 حج سے بہتر ہے۔ اور یقیناً یہ وہ حج وہ ہوں گے کہ جو واجب نہیں ہے، یعنی 10 نافلہ حج جو ہیں، مستحب حج ہیں، ایک مومن کی مصیبت کو دور کرنا۔ احسن الیہ، احسان کر لوگوں کے اوپر، لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ اور دوسرا کام کیا کر، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ بھی تجھ سے محبت کریں، اور یہ بڑا آزمایا ہوا طریقہ ہے، آزمودہ طریقہ ہے، کہتے ہیں نا وہ مجرب نسخہ ہے، ورفض ما فی ایدیہم، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھنا چھوڑ دیں۔ لالچ بری بلا ہے، ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ اگر انسان لالچی ہوگا تو کبھی بھی وہ محترم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جو ہے وہ قابل احترام اور لائق عزت نہیں ہو سکتا۔ جب جیب پہ نظر ہے، وہ پیش نماز، وہ خطیب، وہ ذاکر کہ جس کی اپنے میزبان یا اپنے بانی یا اپنی انتظامیہ مسجد اس کی جیب پہ نظر ہوگی، کبھی بھی وہ حق نہیں بول سکے گا۔ اور یہ فقط ہمارے طبقے کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، ہر وہ شخص کی جو عزت چاہتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے جب معافی ہے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف نظر کرنا چھوڑ دے، اس کی طرف نہ دے، اللہ تعالیٰ تجھے مخلوق کی نظروں میں محبوب بنا دے گا۔ تیسرا فرمایا کہ تیسرا کام، اذا اردت ان یسری اللہ مالک، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے مال میں اضافہ کرے، فزکہ، تو اپنے مال کو پاک کر، اپنے مال کو پاک کر، یعنی جو واجبات مالیہ تجھ پر اللہ نے عائد فرمائے ہیں، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہیں، وہ دیگر اموال واجبہ ہیں، وہ ادا کر، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا، تجھے مالدار بنا دے گا۔ سیدہ کونین نے جو خطبہ فطرت دیا تھا نا، اس میں جب زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کس لیے واجب کیا، نماء فی الرزق، تزکیۃ للنفس و نماء فی الرزق۔ زکوٰۃ کے 2 فائدے ہیں، انسان کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، انسان کرتا خرچ ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قوتا للفقراء وتوفیرا للاغنیاء، اللہ تعالیٰ نے یہ جو صدقہ ہے، یہ جو اموال واجبہ ہیں، اس لیے واجب کی ہیں قوتا للفقراء، فقیر کا پیٹ بھر جائے اور امیر کے مال میں بھی فراوانی ہو جائے۔ دونوں کام ہیں اس سے، فقیر کا پیٹ بھی بھرتا ہے اور امیر کے کام جو ہے وہ مال میں فراوانی ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اذا املکتم، امیر المومنین فرماتے ہیں اذا املکتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب محتاج ہو جاؤ نا، جب تنگ دست ہو جاؤ، جب خرچے بڑھ جائیں اور آمدن کم ہو جائے، صدقہ کے ذریعہ اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے تجارت کرو صدقہ کے ذریعے۔ اور اللہ سے تجارت کرنے والا کبھی بھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے نا، ایسا نظام بنایا کہ اللہ سے جب کوئی تجارت کرتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کا کبھی گھاٹا برداشت، اپنے پارٹنر کا کبھی گھاٹا برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم فقیر ہو جاؤ، تنگ دست ہو جاؤ، صدقہ کے ذریعہ اللہ سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی 3 چیزیں کل کی فرصت میں بیان کی جائیں گی۔ صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا کہ مولا، دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جوان بیٹا۔ دنیا کی سب سے میٹھی شے جوان بیٹا ہے۔ پھر اس نے سوال کو بدلا، عرض کرتا کہ مولا، دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ اجرکم علی اللہ۔ اولاد والے بیٹھے ہو، اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، اولاد عمر کی جس حصے میں پہنچ جائے، لیکن 2 عمر کے ایسے حصے ہیں جس میں اولاد بہت زیادہ والدین کو پیاری لگتی ہے۔ ایک عمر جب شیرخوار ہوتے ہیں، جب وہ شیرخوار ہوتے ہیں، ماں کی گود میں ہوتے ہیں،
اور دوسرے جب وہ جوانی چل رہے ہوتے ہیں اس وقت بہت زیادہ اولاد اپنے ماں والدین کو پیاری ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مظلوم کربلا کی کیا عظمت ہے، دونوں قسم کی اولادیں راہ خدا میں کربلا میں قربان کی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کربلا میں روز عاشور امام حسین علیہ السلام کا نوجوانوں کے لیے ہے کہ کسی نے جب پوچھا تھا نا کسی عالم سے کہ ایک جملے میں اگر عاشور کے دن کو سمیٹنا ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک جملے میں اس طرح سمیٹا جا سکتا ہے کہ عاشور کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے بھی ختم ہو گیا۔ کتنا اہتمام کرتے تھے امام حسین علیہ السلام، انی لمحب الصلاۃ، میں نماز سے محبت، میں عاشق نماز ہوں۔ مدینہ سے نکلے تھے امام علیہ السلام، اتنا اہتمام اس نماز کا فرماتے تھے کہ ایک الگ سے مؤذن حجاج ابن مسروق امام علیہ السلام نے متعین فرمایا تھا، جب بھی کوئی اذان کا جب بھی وقت آتا ہے روزانہ 5 وقت کی اذان حجاج ابن مسروق دیتا ہے۔ حجاج ابن مسروق نے آخری اذان شب عاشور دی ہے، اور جب آیا نا دن صبح عاشور ہوئی، حجاج ابن مسروق سے کہا کہ آج وہ اذان نہیں دے گا، میرا علی اکبر۔ گویا امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے، وہ لہجہ سنانا چاہتے تھے کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا خلقاً وخلقاً ومنطقاً، لوگوں کو اپنے نانا کا لہجہ امام حسین علیہ السلام دکھانا چاہتے تھے، سنانا چاہتے تھے۔ دن چڑھا عاشور کا، حسینیوں کی قربانیاں شروع ہوئیں۔ اصحاب حسین کے بعد جب اولاد حسین، اولاد بنی ہاشم، جب خاندان امامت کی باری آئی ہے، سب سے پہلے شہید کا نام علی اکبر ہے، سب سے پہلا شہید۔ اولاد ابو طالب یہ بنو ہاشم میں سے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کا پہلا شہید روز عاشور حضرت علی اکبر ہے۔ جناب علی اکبر تشریف لائے، حاضر ہوتے ہیں بابا کے پاس، کہتے ہیں بابا مجھے مقتل جانے کی اجازت دیجیے۔ روایت کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پسو پیش کیے، نہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک کام کیا، نظر الیہ نظرۃ عابس، ایک بڑی مایوسانہ نظر امام علیہ السلام نے سب سے پہنچا اپنے جوان بیٹے کو دیکھا اور پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے آزاد چھوڑ دی۔ اجرکم علی اللہ، اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے امام نے آزاد چھوڑ دیا۔ ہاں ایک کام کیا امام علیہ السلام نے، خود تیار کیا، جنگی لباس جناب علی اکبر کو پہنایا، زرہ پہنائی، اور زرہ پہنانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں اور بھوکنے سے ودا کرو، خیام سے ودا کر کے آؤ۔ پہنچے نا خیمے میں، اس جگہ پہنچے ہیں جہاں امام سجاد علیہ السلام بستر کی باری پر موجود تھے، جگانا مناسب نہیں سمجھا، سید سجاد کے قدموں کا بوسہ لے کے اور وہاں سے چلے۔ ہمارے بزرگ علماء یہ روایت پڑھا کرتے ہیں کہ جب علی اکبر وہاں سے جناب امام سجاد علیہ السلام سے ودا کر کے نا آئے ہیں، سب سے زیادہ جو مشکل بدعت تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا روز عاشور، اس کے بعد جو مشکل ترین بدعت تھا وہ جناب علی اکبر کا بدعت تھا۔ اس خیمے میں جہاں پر بیویاں موجود تھیں، روایت کہتی ہے کہ بیویوں نے علی اکبر کے گرد حلقہ بنایا اور یہی کہتی تھی یا علی اکبر ارحم غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کر، تو کیوں موت کے لیے جا رہا ہے، تو نے کیوں موت کی تیاری کر لی؟ جب یہ واویلا بلند ہوا نا، رونے کی آوازیں بلند ہوئی، سید سجاد کو افاقہ ہوا، عصا کی ٹیک لے کر وہاں آئے جہاں علی اکبر موجود تھے۔ بزرگ علماء پڑھا کرتے ہیں کہ جناب سید سجاد نے علی اکبر کو اپنے گلے لگایا، اے بھیا علی اکبر آپ کو یہ لباس جنگ کس نے پہنایا؟ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے پہنایا ہے۔ علی اکبر یہ لباس جنگ تبدیل کر لیتے ہیں، تو میرا لباس ہے علی اکبر فرماتے ہیں کہ اے بھیا سجاد شام جانے اور آپ جانے، آپ کا محاذ بہت مشکل محاذ ہے، آپ کا جہاد بڑا مشکل جہاد ہے۔ اور اس طرح گلے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کو ان گلے لگے دونوں بھائیوں کو چھڑانے کے لیے خیمے میں آنا پڑا۔ نکلے ہیں خیمے سے، امام حسین علیہ السلام نے ودا کرتے ہوئے فقط یہی فرمایا کہ اے علی اکبر
علی اکبر چلے جاؤ، لیکن جب تک منظر میں رہتا نا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا مجھے۔ علی اکبر بھی چند قدم چلے ہوں گے، گھوڑے کو ایڑ دی، تھوڑا سا آگے گئے، ایسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا کربلا کا غریب امام حسین اپنے گھوڑے میں علی اکبر کے پیچھے موجود ہے۔ بابا آپ نے خود اجازت نہیں دی، فرمایا یہاں پر وہ جملہ فرمایا، علی اکبر تو ضعیف ہوتا، تیرے میں جوان بیٹا ہوتا، پیارا ہوتا، مقتل کی جانب میں دیکھتا کس دل سے تو جدا کر رہا ہے۔ اور جب چلے نا اس وقت یہ جملہ فرمایا جو کسی شہید کو وداع کرتے ہوئے نہیں فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد بان الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول۔ اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، وہ جوان بھیج رہا ہوں، خلق منطق جو گفتار میں، رفتار میں، کردار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا، جو شکل میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ قلنا اذ استقنا الی زیارت رسول اللہ نظرنا الیہ۔ اے اللہ جب بھی مجھے حسین کو اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوا کرتا تھا، میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ علامہ علی نقی نے کہا ہے، لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حسین نے علی اکبر کو دیکھا ہے، نانا رسول کو دیکھنے کی نیت سے دیکھا ہے۔ ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ علی اکبر فوجوں کی صفوں میں غائب ہوئے، پہلے حملے میں 130 ملعونوں کو فنار کیا۔ امام علیہ السلام وہاں تشریف لائے جہاں پر علی اکبر کی ماں خیمے کے اندر ام لیلہ موجود تھیں۔ فرمایا کہ اے ام لیلہ، میں نے اپنے نانا سے حدیث سنی ہے کہ ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، ایک مرتبہ دعا تو کر کے علی اکبر زندہ ہوا۔ ایک مرتبہ علی اکبر زندہ واپس آ جائے، دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر واپس آئے اور آ کر کس حالت میں تھے کہ وہ کلیاں تھی نا اس زرہ کی، اس کے اندر سے خون بہ رہا تھا، اور آ کر کہتے ہیں بابا مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا، کوئی پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا، اولاد والے بیٹھے ہو، جوان بیٹا پانی کا گھونٹ مانگ رہا ہو، ساتھی ایک کونسر کی اولاد وہ پانی کا گھونٹ نہ دے سکے، اپنی زبان علی اکبر کے منہ کے اندر رکھی، فرمایا بابا لسانوں کا عیب بھی نہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ کچھ ہے، یا علی اکبر نانا رسول کوثر کا جام دیکھ کر انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوسرا حملہ کیا، 80 ملائن کو فنار کیا۔ مرہ کندی کہتا ہے ملعون کہ میں دیکھ رہا تھا، میرے ہاتھ میں نیزہ تھا کہ جوان جب میرے پاس سے گزرے گا نا میں نیزہ مارے بغیر اس کو گزرنے نہ دوں گا۔ کہتا ہے جب میرے پاس سے گزرا میں نے ایسا نیزہ مارا علی اکبر کا سینہ چاک ہو گیا۔ اس کے بعد علی اکبر اپنے گھوڑے کی پشت پہ سبق نہ سکے، اپنے بازو گھوڑے کی گردن میں ڈالے اور اس طرح فوجوں میں وہ بڑا غصہ پریشان ہو کر جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا علی اکبر کی جسم پہ مارا۔ یہ روایت کہتی ہے قاتلوہ اربا اربا، اس طرح مارا کہ علی اکبر کے جوڑ سے جوڑ یکدم ہو گئے، اور جب گرے ہیں زمین کربلا پر تمام شہداء یہی کہا کرتے تھے مولا مدد کو پہنچیے، آقا مدد کو پہنچیے۔ علی اکبر نے بس یہی کہا یا بتا علیکم من السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام مورخین کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہاں سے جب چلے ہیں نا علی اکبر اللہ جانے کتنا دور ہو رہا تھا۔ 3 منزلیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی علی اکبر تک پہنچنے کی۔ پہلا حصہ امام حسین پیدل چل کے جا رہے ہیں، پیدل چل کے جا رہے ہیں، جب دوسری منزل آئی نا 2 قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں 2 قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، لیکن جب تیسری منزل آئی نا حسین میں اٹھنے کی ہمت ختم ہو گئی، سکت جواب دے گئی، رسید۔ اور روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی اکبر کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں اور زبان پہ ہے یا علی یا علی یا علی، اللہ جانے سے جب سے بابا کو بلا رہے تھے یا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے کہ اے بیٹا علی اکبر کہا ہو۔ جب پہنچے ہے نا بچی کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، کہا تو فخر یوسف ہے میں فخر یعقوب، تو فخر اسماعیل ہے میں فخر ابراہیم ہوں، ذرا دیکھ تو صحیح، تو ذرا حوصلہ کر، میں بچی کا پھل نکالتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کے جب نکالا نا فقط بچی کا پھل واپس نہ آیا، علی اکبر کا کلیجہ بھی واپس نہ آیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
آپ نے اپنا رخسارہ اکبر کے رخسارے میں رکھا اور ایک بیان کیا دنیا آباد کرنا تھا، اے اکبر حسین کی دنیا تیرے بعد خرد ہے، تیرے بعد دنیا کی زندگی میں خاک ہے۔ اور اس کے بعد جب اٹھانا چاہا اپنے جوان بیٹی کی لاشیں کو اٹھا نہ سکے، وہ اپنے آبا کے دامن سے اشارہ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، علی اکبر کے لاشیں کو اٹھاؤ، اٹھا کر بن سودا میں لے کے دینا۔ ایک طرف قاسم کھڑا ہے، ایک طرف علی اکبر کھڑا ہے، درمیان میں غریب حسین بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاشیں پہ، ایک ہاتھ قاسم کے لاشیں پہ، رخ کیا آسمان کی جانب اور ایک جملہ کہا واہ غربتا واہ غربتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔